میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس اجتماع میں شرکت کی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ گفتگو بات چیت ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو با ادب دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں، پھر تھک جائیں تو جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، لیکن اس طرح بیٹھنے سے مزید ادب بھی رہے گا اور توجہ بھی رہے گی۔ یہ بھی نیت کر لیتے ہیں جن کے لیے ممکن ہو کہ اہم باتیں لکھ لوں گا، اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ بیان کے بعد آگے بڑھ کے سلام اور مصافحہ کی سنت بھی ادا کروں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل، بہت ساری برکتیں، بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ جس حدیث پاک کو سنے دل جھوم اٹھتا ہے کہ درود پاک ہے کیا، کتنی برکتیں ہیں، کتنے فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک سنتے چلے جائیے۔ حضرت سیدنا امام سخاوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، مگر برکت تو سنیے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت نے زندگی گزارنے کا بڑا پیارا طریقہ مدنی انعامات کی صورت میں عطا کیا۔ 72 مدنی انعامات ہیں، اس میں ایک مدنی انعام بڑا پیارا ہے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں جو روزانہ منیمم کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، وہ کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ آج دل کی ایک بڑی مہلک بیماری، ایک بڑی خطرناک بیماری، جو جان نہیں ایمان لے سکتی ہے، بندے کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، بارگاہ الہی اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں
وہ بدترین لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے، وہ شخص جنت میں جانے سے رک سکتا ہے جس کے اندر یہ بیماری پائی جائے۔ آج اس بیماری کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نہایت توجہ کے ساتھ، اور ہم نے آج یہ غور کرنا ہے کہ کہیں میرے دل میں یہ بیماری تو نہیں آ گئی۔ آج انشاءاللہ اس بیماری کے بارے میں بھی سنیں گے، اس بیماری کے سمٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے کہ میں بیمار ہوں کہ نہیں، وہ بھی سنیں گے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل اس بیماری کا علاج بھی سمجھیں گے۔ تو بہت توجہ کے ساتھ آپ نے آج کے بیان میں شریک ہونا ہے۔ وہ بیماری کیا ہے، کہاں تک لے جاتی ہے، اس واقعے سے، تاریخی واقعہ، اور اگر یہ کہا جائے کہ اسی واقعے پر بہت سارے معاملات کا بعد میں دار و مدار بنتا چلا گیا، ایک ایسا انوکھا، ایک ایسا یونیک اور ایک ایسا تاریخی واقعہ جو دنیا کے، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ظہور ہو گیا، وہ سنتے ہیں اور پھر مزید آگے چلتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حکم خداوندی میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرشتوں میں سب سے پہلے سجدہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یہ بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے نا۔ پھر حضرت سیدنا میکائیل، پھر حضرت سیدنا اسرافیل، اور پھر حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد دیگر مقرب فرشتے تھے۔ یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ جمعے کا دن تھا، وقت زوال سے لے کر عصر تک، اتنے بڑے پیریڈ تک یہ سجدہ ہوتا رہا، سب نے سجدہ کیا۔ ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ کون تھا؟ ابلیس۔ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب رب اعلیٰ عز و جل نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب دریافت کیا تو اکڑ کر کہنے لگا، ترجمہ کنز الایمان، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے ابلیس فاسد کی مراد یہ تھی کہ اگر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے تب بھی میں اسے سجدہ نہ کرتا، چہ جائے کہ میں بہتر ہو کر ان کو سجدہ کروں۔ معاذ اللہ عز و جل۔ ابلیس کی اس سرکشی، نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی، وہ بد شکل اور روسیہ ہو گیا، اس کی نورانیت سلب کر لی گئی۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابلیس کون تھا؟ اس کے بارے میں جو کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کا پہلے نام عزازیل تھا۔ ابتدا ہی سے سرکش و نافرمان نہ تھا، شروع سے وہ نافرمانی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، جنت کا خزانچی رہا۔ یہ جن تھا مگر اپنی عبادت اور ریاضت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا، اور اس قدر مقرب ہو گیا کہ بارگاہ خداوندی میں جب ملائکہ حاضر ہوتے، جب فرشتے آتے تو فرشتوں کے پہلو با پہلو برابر میں کھڑے ہو کر وہ رب کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا، مگر چند گھڑیوں کے تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ بحکم خداوندی اس کی برسوں کی عبادتیں، اکارت، ہزاروں سال کی ریاضتیں پامال ہو گئیں، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی، ہمیشہ 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 کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا، اور وہ جہنم کے دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ الامان والحفیظ۔ یقیناً آپ اس بیماری تک پہنچ گئے ہوں گے۔ تکبر، اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی ریاضت، اتنا بڑا اسٹیٹس سب برباد کر گیا، اور اسے بارگاہ الہی سے ذلیل کر کے لعنتی کہا گیا، اور قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ ایسا اس کا انجام ہوا۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، مدنی چینل کے ناظرین نے سوچنا ہے کہ تکبر کچھ دیر کا اس قدر بڑے مرتبے والے کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ اگر میرے دل میں یہ بیماری داخل ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ سنیے، جب یہ واقعہ ہوا نا، آپ نے اور میں نے بھی یہ واقعہ سن لیا، کیا فرق پڑا دل پر، کیا ہمارے دل پر تبدیلی ہوئی،
اور یہ پہلے بھی سنا ہوا تھا، مگر حضرت میکائیل علیہ السلام مقرب فرشتے ہیں، رونے لگے، جبرائیل علیہ السلام رونے لگے، تو رب تعالیٰ نے دریافت کیا تم کیوں روتے ہو؟ حالانکہ رب تو سب جانتا ہے، پھر بھی سوال کیا تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی اے رب عز و جل، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ رب العباد نے ارشاد فرمایا تم اسی حالت پر رہنا۔ ملائکہ رونے لگ جاتے، انہیں فکر لگ گئی کہیں ہمارا بھی یہ حال نہ ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کو دیکھا کہ ابلیس خسیس کے انجام بد سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ بازاری کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل غضب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ حضرت جبریل امین یہ گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، تکبر کس قدر خطرناک باطنی مرض ہے جس کی وجہ سے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کے استاذ کا رتبہ پانے والے ابلیس شیطان نے خدائے رحمان عز و جل کی نافرمانی کی اور اپنے مقام و منصب کو جو اس جہان فانی میں اس نے کیا تھا سب کچھ وہ برباد ہو گیا۔ ہم سب کو سوچنا ہے یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے خاتمے کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر سے بچنا، اپنے دل کو تکبر سے پاک رکھنا، اپنے آپ کو اس بیماری سے دور رکھنا، یہ کس قدر بہتر اور ضروری ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تکبر سے بری ہو کر، خیانت سے بری ہو کر، کسی کا مال دبا لیا، قرض نہیں لوٹا رہا، اس سے بری ہو کر مرنا ہے۔ اگر یہ تین خصلتوں میں سے کوئی ایک یا تینوں ہی کسی کے ساتھ قبر میں چلی گئیں، ایسا نہ ہو وہ برباد ہو جائے۔ سنیے اب آئیے تکبر کہتے کس کو ہیں، بیماری کا پتہ تو چلے، یہ بیماری ہے کیا، ڈیفینیشن کیا ہے۔ پراؤڈ، تکبر، اس کی تعریف کیا ہے؟ خود کو افضل اور دوسرے کو حقیر جاننے کا نام۔ آئی ایم سپیریئر، میں بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، دوسرے کو حقیر جاننے کا نام، یہ تکبر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ کہیں ہم میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا تو نہیں؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تکبر کس قدر برا ہے مزید سنیے اور اللہ سے پناہ مانگیے۔ رب کائنات عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، انہو لا یحب المستکبرین، ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اللہ عز و جل متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ سوچئے اللہ ناپسند فرما دے، اس بندے کا بنے گا کیا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کیا فرماتے ہیں متکبرین کے بارے میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا۔ آئے ہائے، اس حدیث کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا الفاظ پر تو غور کرو۔ میرے آقا فرمائیں قیامت کے دن تم میں سے میرے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا۔ ارے کون نہیں چاہتا
کہ قیامت کے دن آقا مجھے پسند فرما لیں, میں آقا کے قریب ہو جاؤں. ارے کام بن جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا جو نبی پاک کے قریب پہنچ جائے گا. سنو سنو, میرے آقا فرما رہے ہیں وہ کون ہوگا؟ فرماتے ہیں جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا. ہائے ہائے, جس کے اخلاق اچھے. اور فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے. ذرا سوچیں تو جھرجھری آ جاتی ہے. آقا فرمائیں میرے نزدیک قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ ہوں گے. ارے اس کا بنے گا کیا جس سے آقا فرمائیں کہ میرے نزدیک وہ قابل نفرت ہوگا؟ ہمیں تو آقا کی حاجت ہے نا. ہم تو اگر وہی ہمیں اپنے دامن میں نہ چھپائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو یہ کہا کرتے ہیں, ہمارے تو جذبات یہ ہیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا زندگی کے لیے. ارے قیامت کے دن آقا اپنا بنا لے, یہی ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کسی کو آقا اپنی مجلس سے دور کر دے, کسی سے منہ موڑ لے, کسی کو اس کے بارے میں یہ فرما دے کہ وہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت ہے, وہ تو گیا نا, وہ تو برباد ہو گیا. ارے ہماری دلی التجا تو یہ ہے کہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. آقا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. مگر آقا فرما رہے ہیں اے مدنی چینل کے ناظرین, اے جامع مسجد عثمان غنی کے سحری اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں, ذرا غور سے سن لو, کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں, کہیں ان عادتوں میں شامل تو نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے. کون ہوں گے؟ جو واہیات بکنے والے, لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفیہق ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بےہودہ بکواس کرنے والے, لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا, یہ متفیہق کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے. اے لوگوں کو حقیر سمجھنے والوں, اے مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں, اے چند دوست مل کر کسی غریب کی عزت کو پامال کرنے والوں, اے مذاق کے ذریعے مسلمانوں کا دل توڑنے والوں, اے چوپالوں میں بیٹھ کر بےہودہ باتیں کرنے والوں, اے دوستوں کی گیدرنگز میں بیٹھ کر بے حیائی کی باتوں سے دل بہلانے والوں, اے تکبر میں مبتلا ہو کر غریبوں مسکینوں دنیا بھر میں جس کو پوچھتا کوئی نہیں اس کو حقیر سمجھنے والوں, قیامت کے دن اگر آقا کی مجلس سے دور ہو گئے, قیامت کے دن اگر آقا کی شفاعت سے دور ہو گئے, اس سے بڑی ناکامی کوئی نہ ہوگی, اس سے بڑی بربادی کوئی نہ ہوگی. میرے آقا فرماتے میرے قریب وہ ہوگا, پسندیدہ وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں. ارے مسکرانا سیکھ جائیے, سینے سے لگانا سیکھ جائیے, لوگوں کی مدد کرنا سیکھ جائیے, لوگوں کے دل جیتنا سیکھ جائیے. کسی کو حقیر سمجھنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. سنو سنو, مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور جگہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جنازے میں شریک تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ عز و جل کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ذرا سوچو تو صحیح, یہ کون سی ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے؟ the worst, بدترین, اور بتانے والا کون ہے؟ مدینے والے آقا کہتے میں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدترین کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا ارشاد فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر ہے. سوچئے, یہ چھوٹی بیماری نہیں, یہ چھوٹا گناہ نہیں, ارے یہ تو دنیا بھی برباد کرنے والا گناہ ہے اور قیامت کے دن بھی آقا کی محفل سے دور کرنے والی بیماری ہے. ارے دل کمزور نہ ہو جائے,
مجھے کہیں کولیسٹرول نہ ہو جائے, کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, اس کا تو خیال ہے. یہ دل میں کہیں تکبر داخل نہ ہو جائے, اس کی کس نے فکر کی؟ کس نے تکبر کی تعریف پوچھی؟ کس نے اس کا علاج سمجھنے کی کوشش کی؟ اتنی بے خبری اچھی نہیں, اتنی علم دین سے دوری اچھی نہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آقا مزید فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں اللہ عز و جل کے سب سے بہتر بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آئے ہائے, بتا کون رہا ہے جو سب سے بہتر ہے؟ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. وہ آقا فرماتے ہیں میں نہ بتاؤں کہ اللہ کا سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا ارشاد فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا وہ کمزور اور ضعیف, سمجھا جانے والا, بوسیدہ لباس پہننے والا شخص ہے, لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ عز و جل کی قسم اٹھا لے تو اللہ عز و جل اس کی قسم ضرور پوری فرمائے گا. یہ سادہ سے لباس میں گھومنے والے, بعض اوقات جن کو کوئی نہیں پوچھتا, ارے ہم نہیں جانتے, کیا پتا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہوں. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. یہ بات بات پر دل توڑ دینا, بات بات پر گالی نکال دینا, اگر کوئی ملازم ہے غلطی کر دے تو ہاتھ اٹھا دینا, کسی کو جھاڑ دینا, ہم نہیں جانتے بارگاہ الہی میں اس کا کیا مرتبہ ہے. اور آج ہم جس کا دل توڑنے جا رہے ہیں, جسے حقیر سمجھ رہے ہیں, کیا معلوم یہ میرے رب کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہے. اور اگر اس مظلوم کی ہائے نکل گئی, اس کا دل ٹوٹ گیا, کہیں ہماری بربادی کا سبب نہ بن جائے. سنیے سنیے, آج بڑے کر و فر سے لوگ چلتے ہیں, پیسہ ہے, مال ہے, اسٹیٹس ہے, مرتبہ ہے, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. آج تو کر لو جتنا تکبر کرنا ہے, کر لو جتنا پراؤڈ کرنا ہے. سنو سنو, قیامت کے دن متکبرین کا حال کیا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا, ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی, جہنم, اور انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا, اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی, اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. فیصلہ ہم نے کرنا ہے, تکبر کر کے زندگی گزارنی ہے یا عاجزی کا پیکر بن کے, لوگوں کے لیے بچ کر, لوگوں کے لیے دعائیں دے کر, لوگوں کے خیرخواہ بن کر, مسلمانوں کو سینے لگا کر انہیں معاف کر کے زندگی گزارنی ہے. آج مسلمانوں کو دل کو ستانا چھوڑ دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر کی آفت ہلاک و برباد کر دے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بیماری تو پتہ چل گئی کتنی بڑی ہے, کتنا بھیانک انجام ہے متکبرین کا, یہ بھی پتہ چل گیا. لیکن ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ جناب میں تو تکبر نہیں کرتا, میں تو بڑا عاجزی کا پیکر ہوں, میں تو میرے اندر تکبر نہیں ہے. پرابلم یہاں یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں گناہ پتہ چل جائے نا, پھر بھی دل یہ کہتا ہے میں تھوڑی کرتا ہوں یہ گناہ, میرا حسد سے کوئی تعلق نہیں, میں ریاکاری کہاں کرتا ہوں. دل کی بیماریوں کے بارے میں جب بھی سنیں گے اندر سے آواز یہ آئے گی, نہیں بھائی تمہارے اندر یہ بیماری نہیں, بے فکر رہو. اب میں آپ کو چند علامتیں بتاتا ہوں, چند سمپٹمز, سمجھیے گا, غور سے سنیے گا کہ وہ علامتیں کیا ہیں. اگر وہ علامتیں ہمارے اندر ہیں تو پھر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر تکبر تو داخل نہیں ہو گیا. اگر وہ علامتیں ہیں تو آج ہم نے توبہ بھی کرنی ہے, اور اس کا علاج بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی علامت, اس بات کی دل چاہے کہ میں جب جاؤں تو لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. اب سوچئے, ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے تو یاد رکھیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کی خوشی یہ ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. اگر یہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں لوگ کھڑے ہو جائیں, میری شان و شوکت کا اظہار ہو, ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ خود بیٹھے ہوں تو ان کی موجودگی میں ان کا نوکر نہیں بیٹھ سکتا, وہ کھڑا ہی رہے گا. سیکرٹری ہے تو کھڑا ہی رہے گا, دفتر میں کام کرنے والا ہے وہ کھڑا رہے گا, اس سے اجازت نہیں کہ صاحب بیٹھیں تو برابر میں وہ بیٹھ جائے.
اب وہ خود غور کرے کہیں یہ تکبر تو نہیں، یہ علامت کیا ہے؟ دوسری بات، اب ایک اور علامت بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ اکیلے جب جائے نا، کہیں بھی جانا ہو تو اکیلے جانے میں اس کو یہ جی چاہتا ہے کہ میں چل کر نہ جاؤں کسی کے پاس، ذلت محسوس ہوتی ہے، کوئی میرے سے ملنے خود آئے، میں کسی سے ملنے کیوں جاؤں؟ اسی طرح ایک علامت یہ بھی ہے کہ سلام میں پہل کرنا مزہ نہیں آتا، کوئی بھی آئے وہ مجھے سلام کرے، میں کیوں سلام کروں بھائی؟ میں بڑا آدمی، میرا مرتبہ، یہ غریب آدمی، اس کو میں سلام کروں؟ میں اس سے ملنے جاؤں؟ اس کو بولو ملنا ہے تو میرے پاس آئے۔ اگر کبھی کبھی یہ دل میں خیال آتا ہے تو اٹ مینز، خود ہی پوچھ لیجئے، آپ نے سامنے والے کو حقیر سمجھانا کہ میں نہیں جا سکتا، وہ آئے، میں سلام نہیں کر سکتا، وہ سلام کرے، تو یہی تو تکبر ہے کہ کسی کو اپنے آپ سے حقیر جاننا۔ اچھا، بعض اوقات کیا علامت ہو جاتی ہے؟ کوئی غریب اسلامی بھائی، کوئی کمتر آدمی برابر میں آ کے بیٹھ جائے، او ہو بڑا برا لگتا ہے، یار یہ کہاں آ کے بیٹھ گیا میرے پاس، اس کے کپڑے ایسے، اس کا انداز ایسا، یہ میرے برابر میں بیٹھ گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ یا تو خود اٹھ کے چلا جائے گا یا کسی بہانے اسے اٹھا دے گا۔ اچھا نہیں اٹھا سکے گا، دل میں برا لگ رہا ہے، یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اچھا اب تکبر ہوتا کس وجہ سے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ سمجھتے جناب جو پیسے والا ہے وہی تکبر کرتا ہے، مالدار ہی تکبر کرتا ہے، نہیں، علماء نے اس کی بھی فہرست بیان کی ہے۔ نارملی تکبر 8 اس کے کم از کم اسباب ہیں، the reasons of proud۔ تکبر کے اسباب کیا ہے؟ تکبر بعض اوقات علم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، بڑا علم حاصل ہو گیا، دنیاوی علم مل جائے تو سب کو جاہل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، میں جناب پی ایچ ڈی کیا ہوا، یہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے، اور میں نے تو گریجویشن کیا ہے تو بھی اسکول بھی نہیں گیا، علم ملا، تکبر آ گیا۔ اچھا یہ دنیاوی علم میں بھی ہوتا ہے اور دینی علم میں بھی ہو جاتا ہے۔ جو عالم بن جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ طلباء بیٹھے ماشاءاللہ جامعہ کے، بار بار یہ دعا کرتے رہیں، علم کی برکتیں بھی ہیں، علم کی آفتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ عالم بن گیا مگر تکبر آ گیا، سب کو جاہل سمجھ رہا ہے، ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں، سب مجھے آتا ہے، نہ عربی عبارت آتی ہے، نہ قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ جناب انہیں فقہی مسائل آتے ہیں، کچھ پڑھنا نہیں آتا، میں کتابیں بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہوں۔ یہ تکبر برباد کر دے گا۔ اچھا ایک ریزن تو ہو گیا علم، دوسرا عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ او بنا جناب نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، نوافل پڑھنے والا، اب جس گناہ گار کو دیکھے اس پر تکبر شروع، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، میں رجب شعبان رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، حالانکہ رمضان تو ساری دنیا رکھتی ہے، پھر بھی وہ ملا لیتا ہے ساتھ 3 مہینے کرنے کے لیے۔ چلو بھائی آپ نے ملا لیے، یہ ایک نفلی روزہ نہیں رکھتا، او جناب میں تو تہجد گزار ہوں، مسجد میں یہ نظر ہی نہیں آتا، اب عبادت بھی کر رہا ہے، تکبر کر کے اپنے اعمال نامے کو برباد کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے علم کیا ابلیس کے پاس نہیں تھا؟ معلم الملکوت بن گیا نا، مگر تکبر نے کیا کیا؟ عبادت کتنی کی اس نے کہ فرشتوں کے برابر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا۔ کتابوں میں لکھا ہے زمین پر کوئی ایسا حصہ اس نے نہ چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو عبادت کر کے تکبر کرنا تو شیطان کا کام ہے۔ تیسرا ریزن جس کی وجہ سے تکبر کیا جاتا ہے، اور وہ ہے مال و دولت، پیسہ آ جائے۔ اب جناب غریب کو تو کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں جن کے ڈرائیورز ہوں، خانسامہ ہوں، گھر میں کام کرنے والے، ماسی وغیرہ تو سب کے گھروں میں بعض اوقات ہوتی ہیں، مالی ہو، آفس میں کام کرنے والے ہو، خود پیسے والا ہے نا، سچ بتائیے انہیں آپ کیا حقیر نہیں سمجھتے؟ اگر سمجھتے ہیں، ارے وہ بھی تو رب کا بندہ ہے، آقا کا امتی ہے، اگر اس سے کبھی غلطی ہو گئی تو اسے گالیاں نکالنا، اس پر ہاتھ اٹھا دینا، اسے سب کے سامنے ذلیل کرنا۔ آج وہ آپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں رہا کیونکہ اسے پتا ہے میں نے کچھ کہا تو نوکری چلی جائے گی، غربت کے دن ہیں، پیسے کہاں ملیں گے، جاب کدھر ملے گی۔ مگر یاد رکھنا قیامت کے دن کل ایسا نہ ہو اس کا ہاتھ ہو اور آپ کا گریبان ہو، ارے معافی مانگ لیجئے، دل توڑنے کی آپ کو اجازت نہیں، یاد رکھیے۔ بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے اپنی بیوی کا بھی دل نہیں توڑ سکتے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے۔ یہاں تو جس کو دیکھو شادی کر لی تو اب بیوی تو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، بچوں کو بھی ذلیل کیے جاتے ہیں، نہیں، ہر کسی کے حقوق ہیں۔ آج لوگوں کو معاف کیجئے، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے، تکبر نہ کیجئے۔ انشاءاللہ یہ لوگوں کو معاف کرنا آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتا ہے۔
آج ذرا سوچئے کہ بعض اوقات ہم مسجدوں میں جاتے ہیں, فیضان مدینہ ہمارے ہوتے ہیں, جامعات ہوتے ہیں, آپ اپنے اپنے گھروں کے بارے میں سوچیں, اپنے اپنے آفیسز کے بارے میں سوچیں, دروازے پر جو چوکیدار ہوتا ہے, مسجد کا جو خادم ہوتا ہے, جامعۃ المدینہ میں ہمارے بواب ہوتے ہیں, طباخ ہوتے ہیں جو کچن وغیرہ کا کام کرتے ہیں, ہم میں سے کون ان سے ہاتھ ملاتا ہے؟ کون انہیں سلام کرتا ہے؟ کون انہیں سینے لگاتا ہے؟ ارے کیا وہ انسان نہیں؟ مسجد میں آتے ہوئے کیا ہم باہر کھڑے بواب سے ہاتھ نہیں ملا سکتے؟ اس کو سینے نہیں لگا سکتے؟ ارے اس کو تو پورے دن میں سینکڑوں لوگ گزرتے ہیں, وہ دیکھتا بھی ہوگا کہ نماز تو پڑھتے ہیں, آپس میں تو ہاتھ ملاتے ہیں, مجھ سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا. ارے اس کی اس بات کو, اس کے اس دل کی تکلیف کو کون پوچھے گا؟ ایک انٹرویو میری نظر سے گزرا ایک پولیس والے کا, کہتا ہے کہ عید کا دن تھا, میری بیٹی بیمار تھی اور حکومت نے میری ڈیوٹی لگائی مسلمانوں کی عید کی نماز کی حفاظت کرنے کے لیے. ہمارے پاکستان کا ہی واقعہ ہے. کہتا ہے میں عید کے دن بیمار بچی کو چھوڑ کر مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا تاکہ نمازی اچھی طرح نماز پڑھ لے, ان کی حفاظت کے لیے چوکیداری کرنے لگا. عید کی نماز ختم ہوئی, سارے مسلمانوں نے ایک دوسرے سے عید مبارک کہی, گلے ملے, خوشیاں تقسیم ہوئیں. ایک بندے نے بھی آ کر مجھے عید مبارک نہیں کہا. یہ کہتے کہتے وہ رو پڑا. کہتا ہے کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں نے ان کی نماز کی حفاظت کے لیے اپنی بیمار بچی کو گھر پہ چھوڑا, مگر مجھے کسی نے عید مبارک نہیں کہا. تو آج یہ میسج بھی لے لیجئے, دفتر میں جاتے ہوئے جو باہر چوکیدار کھڑا ہوتا ہے, مسجد میں جاتے ہوئے جو باہر بواب کھڑا ہوتا ہے, مسجد کی صفائی کرنے والا جو خادم ہوتا ہے, جامعۃ المدینہ میں جو طباخ ہوتا ہے, فیضان مدینہ کے باہر جو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, ارے آپ دفتروں میں موجود ہیں, آپ کے یہاں جو خادم پیون جسے آپ کہتے ہیں, کبھی زندگی میں کھڑے ہو کر انہیں گلے لگا لینا. یقین کرو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ شاید ان کو زندگی میں کسی نے اس طرح مسکرا کر نہیں ملا ہو. وہ تو یہ سوچنا ہی بھول گئے ہوں گے کہ ہمیں بھی کوئی مسکرا کے ملے گا, ہماری بھی کوئی طبیعت پوچھے گا, ہم سے بھی کوئی خیریت دریافت کرے گا. ارے ہمیں نہیں معلوم کہ وہی بواب, وہی طباخ, وہی چوکیدار اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہو. ہم ملاقات کر کے چلے جائیں, وہ ہاتھ اٹھا لے کہ مولا اس کو خوش رکھنا, اس نے آج میرا دل خوش کر دیا, اے اللہ اس کو سلامت رکھنا. کیا پتا اس غریب کی دعا ہماری مشکلوں کو دور فرما دے. مگر آج ملاقات کا وقت ہے تو پیسے والے سے, ملنے کا شوق ہے تو شہرت والے سے, آج ہمارے پاس وقت ہے تو اپنے دوستوں کے لیے ہے. غریب کو کون پوچھتا ہے؟ اگر تکبر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنا اٹھنا بیٹھنا مسکینوں, فقیروں, ان لوگوں کے ساتھ رکھیے کہ جنہیں زمانے میں کوئی نہیں پوچھتا میرے آقا کون ہیں. زمانے کے شہنشاہ ہیں, شہنشاہ کونین ہیں, مالک جنت ہیں, مگر عادت کیا ہے؟ تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے طلبگار, تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے طلبگار. آقا جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے, لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا, آقا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. مگر آج آقا کا غلام کہلانے والا تکبر سے باز نہیں آتا. I am the best, باقی سب بیکار لوگ ہیں. ارے یہ غریب آدمی, ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں جناب چھوٹے لوگوں سے بات کرو گے, ملو گے, جلو گے, اسٹیٹس کم ہو جائے گا. استغفر اللہ, استغفر اللہ, برباد ہو جائیں گے. تکبر کرنے والا ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. تو بات ہو رہی تھی کہ تکبر مال و دولت پر بھی کیا جاتا ہے. پھر آئیے تکبر حسب و نسب پر بھی کیا جاتا ہے. میں جناب بڑے خاندان والا, بڑی فیملی والا, میرا تو شجرہ نسب بڑا پاپولر ہے, یہ تو نیچ قوم کے لوگ ہیں, معاذ اللہ. یہ کہا جاتا ہے نہیں نہیں ان خاندان والوں سے ہم بات نہیں کرتے, ان سے تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا ہمارا, ہماری تو بڑی زبردست فیملی ہے, بیک گراؤنڈ ہے, ان کا تو کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہی نہیں. ارے حسب و نسب دیا کس نے؟ وہ بھول گئے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا تھا کہ آج کسی عربی کو عجمی پر, کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں مرتبے والا وہی ہے جو تقوی والا ہے. ایک اور وجہ, ایک اور ریزن, عہدہ و منصب. آج پہلے تو بڑا محبت سے ملتا تھا, اب جناب افسر بن گیا تو انداز ہی نرالے ہو گئے, پر نکل آئے بھائی. بڑا عہدہ مل گیا کچھ اور بن گیا, عہدہ بڑھتا گیا, ایسا لگتا ہے تکبر بھی بڑھتا چلا گیا. ارے یہ عہدہ جب جاتا ہے نا,
یہ کرسی جب جاتی ہے تو لوگوں کے پیروں کے نیچے بندہ آ جاتا ہے. تو ہمیں تکبر عہدہ و منصب سے بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک اور بات، کامیابیاں، یہ بھی ایک ریزن ہے. کوئی شخص جناب جو بھی کام کرے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ درست ہو جاتا ہے. اب اس میں تکبر آنے لگتا ہے، میں جناب بڑا زبردست پلانر، میری عقل زبردست، میں شاندار. تو یہ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کام کرتے ہیں نقصان کر دیتے ہیں، میں جو کام کرتا ہوں کامیاب ہو جاتا ہوں. تو کامیابیاں بھی تکبر کرواتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اچھا خاصا مالدار، اچھا خاصا کامیاب، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے، جب تقدیر پلٹتی ہے، کیسا کنگال ہو جاتا ہے، کیسا مفلس ہو جاتا ہے، اس کی کامیابیاں کیسے ناکامی میں بدل جاتی ہیں. تو تکبر کی بجائے سجدہ شکر کرنا چاہیے تاکہ مولا تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو مجھے کامیابیاں عطا کیے جا رہا ہے، مجھے عطائیں پر عطائیں دیے جا رہا ہے. لیکن وہاں پر تکبر آ جاتا ہے. ایک اور وجہ، حسن و جمال. تھوڑا سا خوبصورت ہو جائے، او ہو اب تو جناب گورا ہے تو کالے سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، کہتا ہے ان کا تو چہرہ ہی اچھا نہیں ہے. یہ عورتوں میں بھی بڑا ہوتا ہے. تھوڑا سا خوبصورتی آ گئی تو اب حسن و جمال پر تکبر. آپ نے دیکھا ہوگا یہی حسین و جمیل کبھی کبھی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. ہٹا کٹا نوجوان جب بستر پر پہنچتا ہے، ہاسپٹل میں جاتا ہے تو آنسوؤں سے رو رہا ہوتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا. ارے تکبر کرنے کی بجائے اپنے حسن و جمال پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا، میرے آقا کی وہ دعا یاد کی جاتی، اے مولا جیسا تو نے میرا چہرہ اچھا بنایا ہے میرے اخلاق بھی اچھے کر، مگر آج حسن و جمال آ جائے تو بندہ تکبر کرتا ہے. اور 8ویں وجہ، طاقت، قوت. بعض اوقات ہٹا گٹا مسلز ہوتے ہیں، باڈی بڑی اچھی ہوتی ہے، اب جناب اکڑتا پھرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہی اکڑنے والا جب بیمار ہوتا ہے، جب اسے پچھاڑا جاتا ہے، جب وہ بستر پر جاتا ہے تو پھر اپنے بول و براز بھی خود صاف نہیں کر سکتا. تکبر کے بجائے اپنی باڈی پر، اپنے مسلز پر، اپنی قوت پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ مجھے بتائیے مال دیا کس نے، حسب و نسب دیا کس نے، مرتبہ دیا کس نے، حسن و جمال دیا کس نے، قوت عطا کس نے کی؟ ارے اسی رب نے عطا کی ہے. اگر وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ رہے گا، وہی ناراض ہو گیا، اس نے فیصلہ کر لیا، اس کی خفیہ تدبیر عمل میں آئی، یہ سب کچھ چھن جائے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، وہ جسے چاہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. تو آج ہم سب یہ نیت کریں، یہ تکبر ان تمام چیزوں پر دل میں پیدا ضرور ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہم نے تکبر کو قریب نہیں آنے دینا. اور حسین و جمیل لوگوں کے لیے بڑی پیاری روایت آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. سبحان اللہ، ہمارے اسلاف کس طرح ہماری رہنمائی فرماتے، اور اس طرح کی باتیں اگر کبھی دل میں پیدا ہوں تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. کبھی اپنے حسن و جمال پر، کبھی اپنے مال و دولت پر، کبھی اپنے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اسٹیٹس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حسین و جمیل اور شریف الاصل یعنی اونچے خاندان والا بھی ہو اور حسین و جمیل بھی ہو، اس کے باوجود منکسر المزاج ہو، عاجزی والا ہو، تو ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا. تو اب عاجزی والے کا بیڑا پار ہے. درخت وہی اچھا ہوتا ہے نا جس پر پھل لگے ہوں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو عاجزی کرنے والوں کے مرتبے رب بلند فرمایا کرتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آخر میں ایک واقعہ سنیے کہ اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے. انسان کو یاد رکھنا چاہیے میں کون تھا، میرے رب نے یہ سب کچھ دیا ہے. ایاز سلطان محمود غزنوی کا ایک ادنا غلام تھا، ترقی کرتے کرتے اس کا محبوب ترین وزیر بن گیا. ایاز کی جب کامیابیاں بڑھی تو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، درباریوں نے کہا کہ یہ تو بڑا آگے بڑھ گیا ہے. وہ موقع کی طاق میں رہتے کہ کسی طرح سلطان کے سامنے ایاز کو جو ہے وہ نیچا دکھا دیں. اب ان کو ایک موقع مل گیا، انہوں نے دیکھا کہ ایاز روزانہ ایک مخصوص ٹائم پر، پرٹیکولر ٹائم پر ایک مخصوص کمرے میں چلا جاتا ہے اور کچھ دیر وہاں جا کر گزارتا ہے، پھر واپس آتا ہے. اب درباریوں نے سلطان محمود کے کان بھرنے شروع کیے کہ ایاز نے شاہی خزانے میں خرد برد کیا ہے، ایک کمرے میں جمع کرتا ہے اور ایک روزانہ جا کر اسے گنتا رہتا ہے، اور کمرے کو تالا بھی لگا دیا ہے، کسی کو اندر جانے نہیں دیتا.
یہ ایک اور بیماری ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا حسد، آج تکبر پر بات کی، دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے جو رہ گیا ہے۔ بہرحال تو اب وہ سارے پلاننگ کرنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے وہ کمرے میں کیا کرتا ہے، پیسے چھپائے ہوئے ہیں، کمرے کو تالا لگائے، جانے کسی کو نہیں دیتا۔ سلطان محمود کو ایاز پہ مکمل اعتماد تھا، مگر درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر کو کہا کہ اس کمرے کا چلو تالا توڑ دو، چلتے ہیں ایاز کے کمرے میں، تالا توڑ دو اور جو کچھ ملے گا وہ تمہارا ہے۔ اس کو بھی تو اپنے وزیر پر اعتماد تھا نا، توڑ دیتے ہیں تالا، جو ملا وہ تمہارا۔ اب جناب تالا توڑا گیا، سارے اندر چلے گئے، درباری تو خوش خوش، آج جناب ایاز کی باری، خیر نہیں، آج تو جو اس نے چھپایا سب سامنے آ جائے گا۔ تالا توڑا گیا، سارے اندر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک پرانے بوسیدہ لباس اور ٹوٹی پھوٹی چپلوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سارے حیران ہو گئے، یہ کیا، اس کمرے اس کو تالے لگا کے رکھتا ہے؟ درباریوں کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محمود نے ایاز سے ان کپڑوں اور چپلوں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا، بادشاہ جی یہ میری غلامی کے دور کی یادگاریں ہیں، جنہیں دیکھ کر میں روزانہ آتا ہوں، انہیں پہنتا ہوں اور اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور موجودہ جو عروج آپ کی وجہ سے مجھے مل گیا، اپنے آپ سے بات کرتا ہوں کہ کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ آج اسٹیٹس مل گیا، آج وزیر بن گیا ہوں، لیکن جب آپ کے دربار میں آیا تھا تو یہی ٹوٹی چپلیں تھیں، یہی بوسیدہ لباس تھا میرے پاس، میں روزانہ یہ لباس کے پاس آ کر اپنی اوقات یاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر محمود اپنے وفادار خادم ایاز سے اور زیادہ متاثر ہوا اور درباریوں کا منہ کالا ہو گیا۔ پتہ چلا ہمیں بھی اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ وہ کیسا بندہ ہے جو تکبر کرتا ہے کہ جب پیدا ہونے لگا تھا تو اس سے پہلے وہ ایک ناپاک قطرہ تھا، دنیا میں آیا تو جسم پر کپڑے نہ تھے، رب نے بولنا سکھایا، رب نے کپڑے عطا فرمائے، اس نے زبان دی، اس نے ہمیں بڑا کیا، اور آج کچھ مل گیا تو تکبر کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بنے گا کیا؟ بدبودار مردہ۔ ارے جو پیدا ناپاک قطرہ ہو اور جس کا انجام بدبودار مردہ ہو، وہ تکبر کرتا ہے، اور پیٹ کے اندر گندگی لیے گھومنے والا بھی تکبر کرتا ہے۔ تو نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ نے اس بیان کے اندر تکبر بیماری کتنی بڑی ہے، اس کی علامتیں کیا کیا ہیں، اس کے ریزنز، اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، یہ سننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ آخر میں چند علاج بھی لیتے جائیے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے، جناب بیماری تو بتا دی، علامتیں بھی بتا دی، علاج بھی بتائیے۔ چند علاج تو میں نے آپ کو گفتگو کے دوران بتائے کہ غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، انہیں اپنے ساتھ رکھیں، ان سے میل ملاپ رکھیں، اپنے گھر کے کام کاج کرنے کی عادت ڈالیں، یہ بھی تکبر کو دور کرتا ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری سنت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ سلام میں پہل کرنے کی عادت، جس کو دیکھیں جانے نہ جانے، غریب امیر جو ملے پہلے بڑھ کے سلام کرنا ہے۔ نیت کر لیں یہ سنت پر عمل کریں گے۔ ہمارا مدنی انعام بھی ہے کہ سلام میں پہل کریں۔ ماشاءاللہ اتنا پیارا انداز ہے، آپ ملتے ہی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا پیارا انداز ہے، جس کو جانتے بھی نہیں، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ یہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہاؤ آر یو، اس کی بجائے یہ اسلامی طریقہ کتنا پیارا ہے کہ دو بھائی ملتے ہیں، اپنے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، the very first meeting، پہلی ملاقات ہے، مگر دعاؤں سے افتتاح ہو رہی ہے۔ اللہ تم پر سلامتی کرے، تم پر رحمتیں ہوں، تم پر برکتیں ہوں۔ سامنے والا جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی رحمتیں ہوں، اے میرے بھائی اللہ کی برکتیں تم پر بھی ہوں۔ کتنا پیارا انداز ہے اسلام کا، مگر آج مسلمان کہلانے والے اسی سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، طرح طرح کے جملے سیکھ لیے، سلام کو دور کر دیا۔ انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، سلام کی سنت پر عمل کریں گے۔ ایک اور علاج بھی سن لیجئے کہ تکبر سے بچنے والے کو یہ چاہیے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد ہو گیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں حضرت اپنا سامان دے دیں، ہمیں دے دیں، کبھی کبھی خود بھی اٹھانا چاہیے تاکہ تکبر اگر دل میں ہے تو وہ جاتا رہے۔ ایک اور بڑا انداز میں پیارا انداز میرے آقا فرماتے ہیں، اون کا لباس پہننا، مومن فقراء کی صحبت میں بیٹھنا، دراز گوش یعنی گدھے پر سواری کرنا، بکری کو رسی سے باندھ دینا تکبر سے براعت یعنی چھٹکارے کے اسباب ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے نفس کو یعنی لوور قسم کے جسے ہم کام کہتے ہیں نا وہ کرتے چلے جائیں
کبھی کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی لیں, کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے نوکر کو کھانا کھلا دیا, کبھی کہا چلو یار مل کر کھانا کھاتے ہیں, کبھی گھر میں خود کوئی کام کاج کر دیا. تو یہ تکبر دل سے دور ہوتا چلا جائے گا, ہم عاجزی کا پیکر بنتے چلے جائیں گے. اور سبحان اللہ, ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہو, یہ مدنی چینل کے سلسلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مبلغین, امیر اہل سنت, ہمارے نگران شورا یہ کھال پر بیٹھتے ہیں, بکری کی کھال پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ ارے بڑے بڑے قالین بچھاتے ہیں چینل والے, خوبصورت سیٹس ہوتے ہیں, یہ جب بھی بیٹھتے ہیں جناب بکری کی کھال ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے آج اس کی وجہ بھی آپ پہلے بھی سنی ہوگی. موضوع چونکہ عاجزی کا چلا, بتاتا چلوں کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہار شریعت جلد اول حصہ 2 صفحہ 403 پر ہے, بکری اور مینڈھے کی خال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک عاجزی اپنانے کا نسخہ ہے. بہرحال آج کے اس اجتماع میں مختصر سے وقت میں یہ بات طے ہے کہ ہم آپ کو تکبر کے بارے میں ساری باتیں نہیں بتا سکتے. ایک اجتماع میں کیا کیا بتائیں گے؟ چند باتیں, کتنی بڑی بیماری ہے, اس کی علامتیں کیا کیا ہیں, اس کا علاج کیا ہے, ہم نے ہائی لائٹ کیا. مگر پیارے اسلامی بھائیوں, پتہ یہ چلا کہ سیکھنا بہت کچھ باقی ہے, بہت پہلے سیکھنا تھا, ہم سیکھ نہ سکے. اور یہ تو ایک بیماری ہے نا, دل کی ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں. حسد, ریاکاری, عجب, خود پسندی, بغض, کینہ, کیسی کیسی بیماریاں ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا. مگر آج ہماری اکثریت کو یہ بیماریاں نہیں پتہ. دنیا کی بیماریاں پتہ کرنے کے لیے اسپیشلسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ کا رخ کرتے ہیں. یہ دل کی باطنی بیماریاں کون سے ہاسپٹل میں ڈائیگنوس ہوں گی؟ کہاں جائیں جہاں اس کا علاج ملے گا؟ آج کے دور میں ایک بڑا پیارا شفا خانہ کھلا ہوا ہے جہاں لاکھوں مریضوں کا علاج ہو چکا ہے, صحت یاب ہو چکے ہیں, اور لاکھوں مریض آ رہے ہیں اور شفا پاتے چلے جا رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا عظیم روحانی ڈاکٹر بھی موجود ہے جس کے ملفوظات کے ذریعے دلوں کا زنگ بھی دور ہو رہا ہے, باطنی بیماریاں بھی دور ہو رہی ہیں. وہ شفا خانہ, وہ مبارک ہاسپٹل آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, اور اس کے عظیم سرجن, اس کے عظیم ڈاکٹر جو اپنے ملفوظات, اپنی مدنی دواؤں کے ذریعے, اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی بیماریاں دور کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں. آئیے, دل کی بیماری دور کرنی ہے, باطنی بیماریوں سے علاج پانا ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. انشاءاللہ بیماریاں بھی بتائی جائیں گی, صرف بتائی نہیں جائیں گی, علاج بھی بتایا جائے گا, اور قافلوں میں سفر کیا تو علاج ہو بھی جائے گا. تو نیت کرتے انشاءاللہ مدنی ماحول سے مرتے دم تک وابستہ رہیں گے. اب ان چیزوں سے بچنے کا کہتے ہیں نا, علاج ہوتا جب ہے جب پرہیز بھی ہو. دوائی لیتا رہے, پرہیز نہ کرے. کوئی بندہ کہے ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے, دوائی دے دیں, ڈاکٹر صاحب ٹیبلٹ دیں, ایک ہفتے کے بعد آ کر بولے ڈاکٹر صاحب پورا پتا کھا لیا, گلا ٹھیک نہیں ہوا. اچھا یہ بتاؤ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کی تھی, کھٹائی سے پرہیز کی تھی؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے پیتا رہا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا, ساری زندگی پیتے رہو, گلا ٹھیک نہیں ہونا. تو خالی دوائی ملنے سے کام نہیں ہوگا, پرہیز بھی کرنا پڑے گا. اور پرہیز کہاں سے ملے گا؟ الحمدللہ ہمارے مدنی قافلوں میں 3 دن کا پرہیز, جو 30 دن کے لیے چلا گیا 30 دن گناہوں سے پرہیز مل گیا, 12 ماہ کے لیے گیا وہ تو پکا انشاءاللہ ساری بیماریاں چھوڑ کے آ جائے گا. اب آپ کے اوپر ہے بھائی علاج کیسا پکا کرنا ہے. تو الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں, ساری دنیا میں 30 دن کے قافلوں کی دھوم مچی ہوئی ہے. وہ گناہگار, گناہوں کے مریض جا جا کر اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں, پریکٹیکلی پرہیز بھی کر رہے ہیں, نیکیاں بھی خوب کر رہے ہیں, اللہ کے گھر میں رہ رہے ہیں. جیسے آج ہی کی رات دیکھ لیجئے, آپ سارے ماشاءاللہ سب گھر والے ہیں, کوئی روڈ پہ نہیں رہتا. اپنے گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ مگر سچ بتانا, جو یہاں بیٹھے ہیں دل پر کیسا سکون طاری ہے. پتہ ہے کیوں ہے؟ ہم بیٹھے کس کے گھر میں ہیں؟ آئے ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے. آپ کے گھر میں کوئی ایسے آ جاتا ہے گھنٹی بجائے کہ آج آپ کے گھر رہوں گا؟ آپ کہیں گے نہیں جناب کون ہے آپ, آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا کوئی مہمان نہیں بن سکتا. گلستان جوہر میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں, یہ چند لوگ کیوں آئے ہیں؟ انہیں بلایا گیا ہے, انہیں دعوت دی گئی ہے, یہ اللہ کے گھر کے مہمان بننے ہیں. ارے جو 30 دن رب کا مہمان بن جائے گا, جو 12 ماہ کے قافلے میں جا کے 12 ماہ کا مہمان بن جائے گا, کتنی نیکیاں. رجب کا مہینہ, سبحان اللہ, شروع میں بات ہوئی تھی عبادت کا مہینہ. علامہ صفوری کتنی پیاری بات فرماتے ہیں, رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان ان بیجوں پر آبیاری کرنے کا, اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا, شعبان میں اشکوں سے, اپنے آنسوؤں سے ان پر آبیاری نہیں کرے گا, تو رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟
تو خوب خوب عبادتیں، روزوں کی برکتیں، سبحان اللہ. تو رجب کے روزے رکھنے کی بھی نیت کیجیے، اور یہ بھی نیت کریں انشاءاللہ عبادت کا بیج بونے کے لیے 30 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے. ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں کہ یہاں باب المدینہ میں کتنے اسلامی بھائی 30 دن کے قافلے کے لیے تیار ہیں. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی 30 دن کے قافلے میں سفر کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ماہ مبارک رجب المرجب کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. یہ مہینہ معراج مصطفیٰ کا مہینہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے میں جب معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو تحفہ نماز ملی تھی. تو آئیے یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم دل کی تمام بیماریوں سے، ظاہری بھی باطنی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے شہری اجتماع میں بالخصوص جو اسلامی بھائی شریک ہیں مالک کریم ان پر اور مدنی چینل کے ناظرین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.